السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر اصحابی فامسکوا، وقال لا يزال الناس بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی۔ محترم جناب صدر اجلاس فضیلت الشیخ ولی اللہ شاہ ولی اللہ عمری حفظہ اللہ، اس مسجد کے ذمہ داران، اجلاس کے ذمہ داران اور شہر میسور کی جمعیت کے ناظم و دیگر ذمہ داران اور احباب جماعت، یہ میرے لیے اس علاقے میں آپ سے مخاطب ہونے کا پہلا موقع ہے، اور رب کائنات کے فضل و کرم سے جو موضوع آپ کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ موضوع بھی اتنا قیمتی ہے کہ اگر مدتوں اور مہینوں اور سالوں بھی اس موضوع پر گفتگو کی جائے تو اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن موجودہ فتنوں کے دور میں جب چاروں جانب سے اسلام کے اوپر نشانے لگائے جا رہے ہیں، اسلامی تعلیمات اور اسلامی شعائر اور اسلامی بنیادوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس دور میں اگر ہم نے صحابہ کرام کے مقام کو، صحابہ کرام کی عظمت کو، صحابہ کرام کی حیثیت کو اور صحابہ کرام نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اس کی تھوڑی سی بنیادوں کو اگر سمجھ لیا تو حقیقت میں ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جن شخصیات کے بارے میں قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کر دیا ہو کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور وہ رب کائنات سے راضی ہو گئے، رب کائنات نے اپنے نبی آخر الزمان سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن شخصیات کے بارے میں یہ حکم دیا ہو کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کیا کریں، ان صحابہ کرام کا مقام بہت عظیم ہے۔ موجودہ دور میں انسان کی ایمان کی کیفیت ہو، اسلام کے تحفظ کا مسئلہ ہو، انسان کو اپنی شرافت کو تحفظ فراہم کرنا ہو، انسان کو حقیقی انسان بننا ہو، اس دنیا میں ایک حقیقی مومن یا مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہو، ہر صورت میں صحابہ کرام کے مقام کو نظر انداز کیے بغیر کوئی انسان نہ حقیقی مسلمان بن سکتا ہے، نہ حقیقی مومن بن سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے اندر شرافت، انسانیت اور وہ قدریں جاگ سکتی ہیں جس قدروں کی بنیاد پر اس کو عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ تو صحابہ کرام کا مقام بہت اونچا مقام ہے۔ جس موضوع پر مجھ کو گفتگو کرنے اور خطاب کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ موضوع در حقیقت صحابہ کرام کی قربانیوں سے متعلق ہے کہ صحابہ کرام کی قربانیاں کیا ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، صحابہ کرام کی حیثیت کیا ہے۔ صحابہ کرام کی حیثیت کو سمجھنا ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کو بچوں کی شکل میں، دوستوں کی شکل میں، خواتین کی شکل میں، رشتہ داروں کی شکل میں، آل بیت کی شکل میں، مختلف شکلوں میں اپنی زندگی میں جس مقام پر لا کر کے بیٹھاتے تھے، اپنی آنکھوں پر سجاتے تھے، جس انداز سے ان کا احترام کرتے تھے، اس احترام کی
ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ کے سامنے بیان کی جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، سارے انبیاء کے سردار ہیں، جن کے بارے میں قبر کے اندر 3 سوالوں میں سے ایک سوال کیا جائے گا، جن کا مقام و عظمت یہ ہے کہ چاند کی جانب اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جن کا مقام و عظمت یہ ہے کہ ان کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا، لیکن اس کے باوجود دین کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ بدرجہ اتم ان کے اندر موجود ہے۔ ان کا مقام یہ ہے کہ قرآن مجید ان کے بارے میں کوثر کی بشارتیں دیتا ہے۔ ان کا مقام یہ ہے کہ ان کو انبیاء کا سردار بنایا گیا۔ ان کا مقام یہ ہے کہ ان کو شفاعت عظمی عطا کی گئی کہ جنت میں دروازوں پر تالا لگا ہوگا، سارے کے سارے انبیاء اور ان کے متبعین جن کے بارے میں جنت کا فیصلہ کر دیا گیا ہوگا، وہ دروازے پر کھڑے ہو کر کے انتظار کریں گے جب تک ہمارے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے اس کنجی کو نہیں کھولیں گے، تب تک کوئی جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ آپ کے دستے مبارک سے حوض کوثر پر جس نے ایک بار سیرابی حاصل کر لی وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اتنا عظمت رکھنے والا نبی جس کے اوپر قرآن مجید جیسا معجزہ نازل کیا گیا، جس نے اس دنیا میں مستقبل کی پیشین گوئیاں کی، جس نبی کے سارے امور کے فیصلے رب کائنات اپنے عرش پر فرماتا تھا، وہ نبی جس کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، رات بھر میں سارے انبیاء کی امامت کی ذمہ داری دے کر کے مسجد اقصی لے جایا گیا، وہ نبی اتنی عظمت رکھنے والا نبی، اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس نبی نے اپنے لیے جن صحابہ کرام کا انتخاب کیا، خود یہ نبی اور اس کے ساتھی صحابہ کرام کئی مہینے تک بھوکے اور پیاسے رہا کرتے تھے۔ ان کے پاس کھانے پینے کا امکان نہیں تھا، زندگی گزارنے کے وسائل نہیں تھے، سفر کرنے کے لیے سواریاں نہیں تھیں، جنگ لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں تھے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، سر کو ڈھانکنے کے لیے مکانات نہیں تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ عالم اسلام کا جو پارلیمنٹ تھا یعنی مسجد نبوی، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تھے تو وہ سجدہ بارش کے ایام میں کیچڑ میں کرنا پڑتا تھا، کیونکہ کھجور کے تنوں پر کھجور کے پتوں کی چھت بنا کر کے اس مسجد کو تعمیر کیا گیا تھا۔ اور یہی اسباب ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ افواہ اڑ گئی کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مبارک حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں۔ جب اجازت ملتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ نبیوں کا بادشاہ، یہ رب کائنات کا سب سے عظیم ولی اور سب سے عظیم نبی و رسول جس چٹائی پر سو رہا ہے، اس چٹائی کے کھانچوں کے نشان اس کی پیٹھ پر پڑ گئے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کے وہ تلملا اٹھے، فرمایا کہ قیصر و کسریٰ اس انداز کا عیش و آرام کرتے ہیں، داسیاں ان کو پنکھے جھلتی ہیں، آرام کے بستر پر سوتے ہیں، دنیا میں عیش و عشرت کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نعمتیں ان کے لیے اس دنیا میں رکھی گئی ہیں، ہمارے لیے آخرت میں رکھی گئی ہیں۔ یہ مقام تھا ہمارے نبی کا اور یہ مقام تھا ہمارے صحابہ کرام کا۔ ان لوگوں کی کیفیت یہ تھی کہ گھر میں کئی مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور ابو داؤد کی اس روایت کو آپ دیکھیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ
مدینہ کی گلیوں میں بدحواس گھوم رہے ہیں، بے چین ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم دونوں کس مجبوری میں نکل کر کے یہاں پر پریشان حال ہو؟ ان دونوں نے کہا کہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے، اس وجہ سے نکلے ہیں کہ کوئی سرمایہ دار، کوئی کھانے پینے سے آسودہ شخص ہمارے سامنے کچھ نعمتیں پیش کر دے، ہمارا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، ہم کو کچھ کھانے کو مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ سنیں، قربان جائیں ہمارے خاندان، ہمارا مال و دولت، ہمارا کاروبار، ہماری تجارت اور ساری کی ساری دنیا قربان جائے اس نبی آخر الزماں پر جس نے برجستہ فرمایا کہ مجھ کو بھی اسی چیز نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے جس چیز نے تم دونوں کو مجبور کیا ہے۔ تم دونوں بھی بھوکے اور پیاسے ہو، میں بھی بھوکا اور پیاسا ہوں، میرے گھر میں بھی کھانے کے لیے پینے کے لیے کوئی سادھن نہیں ہے، اسباب موجود نہیں ہیں، چلو چلتے ہیں، کسی اللہ والے کے گھر پر کوئی نہ کوئی سامان ملے گا۔ وہاں گئے، ایک صحابی رسول نے کھانے پینے کا انتظام کیا، دسترخوان لگایا گیا۔ اس موقع سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین کو، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، نہ پینے کا پانی تھا، نہ کھانے کے لیے سامان تھا، نعمت ملتی ہے تو مسئولیت کا یہ انداز ہے کہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ یہ ہمارے صحابہ تھے، یہ ان کے ایثار کا جذبہ تھا، یہ صحابہ کرام کی قربانیاں تھی۔ اس انداز سے ان لوگوں نے دین کی دعوت و تبلیغ کو اور نشر و اشاعت کو آگے بڑھایا، اور تاریخ اسلام کا وہ پہلا واقعہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پہلی قربانی، آپ ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، غار حرا میں جا کر کے وہاں پر گمشدہ زندگی گزارتے تھے، مولائے حقیقی کی تلاش میں رہا کرتے تھے۔ پہلی بار رب کائنات کے حکم پر جبریل امین آتے ہیں، آ کر کے آپ کا مبارک سینہ دباتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل امین کو اپنی زندگی میں پہلی بار ان کے اصل شکل میں دیکھا تھا، جسامت زمین سے لے کر کے آسمان تک، دونوں بازوؤں پر 600 پر اگر ہلا دیں تو دنیا پلٹ جائے گی، دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ عظمت رکھنے والا نبی سینہ دباتا ہے، کہتا ہے اقرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو کیا پڑھوں؟ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ گھبرا کر کے وہاں سے بھاگے اور گھبرا کر کے اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں داخل ہوئے۔ ہماری خواتین، ہماری بہنیں، ہماری مائیں یہاں سن رہی ہیں، وہ سنیں کہ کتنا اعتماد تھا اس خاتون اول کو رب کائنات پر، کتنا توکل تھا، کتنا بھروسہ تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے کہا کہ زملونی، مجھ کو چادر اڑا دو، میں ڈر رہا ہوں کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میری موت آ جائے گی، تو اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، آپ کو کسی چیز سے محروم نہیں کرے گا۔ کیا اسباب ہے؟ اسباب ذکر کرتی ہیں ہماری خواتین، سنیں، یہ جذبہ نئی نسل کے اندر پیدا کرے، یہ ایثار و قربانی پیدا کرے۔ فرمایا کہ آپ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں،
لوگوں سے ناتا کاٹتے نہیں ہیں بلکہ تعلقات کو استوار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں، جھوٹ سے دوری اختیار کرتے ہیں، سچائی سے کام لیتے ہیں، چاہے دنیا آپ کی مخالف ہو یا موافق ہو، آپ سچائی سے کام لیتے ہیں۔ وتحمل الکل، اور دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یہ آپ کی صفت ہے۔ وتکسب المعدوم، اور ایسے ہی بے روزگار لوگوں کو کما کر کے کھلاتے ہیں، جس کے پاس کھانے پینے کا سادھن نہیں ہے، کھانے پینے کے امکانات نہیں ہیں، خود کماتے ہیں، محنت و جستجو کرتے ہیں، اور جوڑ کر کے دو پیسہ جو آتا ہے وہ اس کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو جو دوسروں کو کما کر کے کھلائے اس کو رب کائنات رسوا نہیں کرے گا۔ وتقر الضیف، آپ کے چوکھٹ پر کوئی بھی آ جائے، آپ کے منہج کا مخالف ہو، آپ کے مذہب کا مخالف ہو، آپ کا دشمن ہو، آپ کے چوکھٹ پر آ گیا تو آپ مہمان نوازی کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، لہذا رب کائنات آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور یہی اتنا نہیں ہے، مخلوقات پر آنے والی مصیبتوں میں آپ ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، ان کی مصیبتوں میں ان کا سہارا بنتے ہیں، اور بعین یہی وصیتیں، بعین یہی صفتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایک صحیح روایت سے ثابت ہے کہ وہ کسی سفر میں تھے، پریشان حال تھے، تو ان کو کسی نے جب مخاطب کیا تو فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو ڈر ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو اس نے یہی صفتیں ذکر کی کہ آپ فلاں فلاں صفتوں کے حامل ہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ تو یہ صحابہ کرام کی، ہمارے نبی آخر الزماں کی ایسی صفتیں تھیں جو انسانیت اور شرافت کا درس اور تعلیم دینے کے لیے آج کے دور میں بھی کافی ہیں اور قیامت تک کافی ہوں گی۔ تو ہمارے صحابہ کرام پر کوئی شخص انگلی اٹھا دے، کوئی ان پر تنقید کرے اور تنقید کرنے والوں کا کوئی ساتھ دے، ہم کون سی بنیاد پر اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اور معاف فرمائیں گے، یہ تساہل ہماری جماعت کے اندر تیزی کے ساتھ داخل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جنوبی ہندوستان میں یہ جرائم زیادہ سرزد ہو رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی تنقید کرنے والوں کے ساتھ ہماری جماعت کے بعض افراد چلتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان سے محبت و الفت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، صحابہ کرام کا مقام ہمارے باپ دادا جیسا مقام ہے، صحابیات کا مقام ہماری ماؤں اور بہنوں جیسا مقام ہے۔ کوئی ہمارے گھر کے فرد پر ذرا سی بھی انگلی اٹھا دے تو اللہ کی قسم اس ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس کی آنکھیں نکال کر کے پھینک دینی جانی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری آبرو ہے، ہماری عزت ہے، ہمارا مقام ہے، ہمارا وقار ہے، اسلام کی مکمل تصویر ہے۔ اور اللہ کی قسم، جو صحابہ کرام کی تنقید یا ان کی برائی بیان کرے، صحابہ کرام پر تنقید کرے یا صحابہ کرام پر تنقید کرنے والوں کے ساتھ محبت و الفت کا اظہار کرے، وہ گویا صحابہ کرام پر تنقید نہیں کرتا ہے، وہ رب کائنات کے انتخاب پر تنقید کرتا ہے۔ جو صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے وہ صرف صحابہ کرام پر تنقید نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین کے انتخاب کے ساتھ ساتھ نبی آخر الزماں کے دوستوں پر، نبی آخر الزماں کی جوتیاں سیدھی کرنے والوں پر، نبی آخر الزماں کو سہارا دینے والوں پر، نبی آخر الزماں کے ساتھ ان کے جان و مال کے تحفظ کو فراہم کرنے والوں پر تنقید کرتا ہے۔ گویا صحابہ کرام پر تنقید یہ رب کائنات پر تنقید ہے، رسول اکرم پر تنقید ہے، مکمل اسلام پر تنقید ہے، قرآن مجید پر تنقید ہے، حدیث رسول پر تنقید ہے۔ لہذا اس تنقید کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو
تو صحابہ کرام کا مقام بہت اونچا ہے۔ اسی وجہ سے رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے اپنے معاملات میں مشورہ کیا کریں، ان کا احترام کریں، کیونکہ رب کائنات نے ان سے رضامندی کا اظہار فرما دیا ہے اور وہ ان سے راضی ہو گیا، یہ رب کائنات سے راضی ہو گئے۔ آپ وہ واقعہ سنتے چلیں جس کی جانب اشارہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے صحن میں کفار و مشرکین مکہ کے سرداروں کے ساتھ محو گفتگو ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو کرتے کرتے عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا صحابی ہیں، غریب اور مسکین صحابی رسول ہیں، وہ آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے ہیں۔ آپ نے گفتگو جاری رکھی، ان کی جانب توجہ نہیں دی۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت تھی کہ ساتویں آسمان سے، عرش الہی سے ندا جاری ہوتی ہے، سورت کا نزول ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے نبی کو تنبیہ فرماتا ہے عبس وتولی، جب آپ کے پاس وہ آئے تو آپ نے سر پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، جب آپ کے پاس ایک نابینا صحابی رسول آتے ہیں، اللہ رب العالمین نے تنبیہ فرما دی کہ خبردار ان غریب اور مسکین صحابہ کو آپ حقیر نہ سمجھیں، ان کی جانب توجہ مبذول رکھیں، بے توجہی نہ کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اتنا زیادہ مشغول نہ ہو جائیں کہ یہ لوگ مایوس ہو جائیں۔ یہ صحابہ کرام کا مقام تھا کہ ایک نابینا صحابی کی جانب توجہ دینے کے لیے رب کائنات نے سورۃ العبس کو نازل فرما کر کے قیامت تک کے لیے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی شرح و تفسیر کی جاتی ہے، اس کے مقابلے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں لوگ درس دیتے ہیں۔ یہ مقام ہے صحابہ کرام کا، یہ عظمت ہے صحابہ کرام کی۔ اور جو روایت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو روایت پڑھی ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتاب السنہ کی روایت ہے، ابن ابی عاصم کی کتاب کی، فرماتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس وقت تک بھلائی اور خیر میں رہو گے، اچھائی پر قائم رہو گے، جب تک تمہارے درمیان وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے مجھ کو دیکھا ہے اور میری صحبت اختیار کی ہے۔ بعض دوسری روایات میں ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جنگیں چلیں گی، ایک سوال کرنے والا سوال کرے گا کہ کیا تمہارے درمیان اس لشکر میں کوئی ایسی شخصیت موجود ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے یا ان سے صحبت اختیار کی ہے؟ تو کہا جائے گا کہ ہاں، ایک صحابی رسول اس میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس صحابی رسول کی برکت کے نتیجے میں مسلمان ساز و سامان کی کمزوری کے باوجود اس جنگ کو جیت جائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک دور ایسا آئے گا جب کوئی سوال کرنے والا سوال کرے گا کہ کیا تمہارے درمیان کوئی ایسی شخصیت موجود ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ساتھی سے ملاقات کی ہو، یعنی کوئی تابعی موجود ہے؟ کہا جائے گا کہ ہاں فلاں تابعی موجود ہے، تو اس کی برکت اور صحابہ کرام سے اس کا صلہ جڑنے کے نتیجے میں وہ جنگ مسلمان جیت جائیں گے۔ پھر ایک دور آئے گا، سوال کرنے والا سوال کرے گا کہ کیا تمہارے لشکر میں کوئی ایسی شخصیت موجود ہے جس نے صحابی رسول کے شاگرد یعنی تابعی سے ملاقات کی ہو، یعنی کوئی تبع تابعی موجود ہو؟ کہا جائے گا کہ ہاں تبع تابعی موجود ہے، تو وہ جنگ بھی مسلمانوں کو جتا دی جائے گی۔ یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے صحابہ کرام کی جلالت کا، صحابہ کرام کی برکت کا، صحابہ کرام کی عظمت کا۔ لہذا صحابہ کرام کے بارے میں کسی انداز کا کوئی غلط مفہوم یا کوئی غلط رائے کوئی قائم کرتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہم اپنی مسجدوں کے دروازے اس کے لیے بند کر دیں. کوئی شخص صحابہ کرام کی جانب انگلیاں اٹھاتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خاندانوں کے اور گھرانوں کے دروازے اس کے لیے بند کر دیں، کیونکہ ہم سب برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے نبی کے ساتھیوں پر انگلیاں اٹھیں، ایسی انگلیوں کو کاٹ دیں گے لیکن برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام کے مقام کو سمجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کو گالیاں مت دو، برا بھلا مت کہو، ان پر تنقیدیں مت کرو، ان کی برائیاں بیان نہ کرو، ان کو قریت کر کے بدنام نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑی کے برابر سونا بھی خرچہ کر دے تو بھی صحابی رسول کے ایک مد عام صدقے کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابی رسول کے لیے سب سے عظیم سرچشمہ یہ ہے کہ اس نے نبی کی صحبت کو اختیار کیا ہے، نبی کا ساتھی تھا، نبی کو دیکھا، نبی کے ساتھ اٹھا بیٹھا، یا کم از کم حجۃ الوداع کے موقع سے نبی کے خطاب کو دور سے ایمان کی حالت میں سن لیا اور ایمان ہی کی حالت پر اس کی موت ہوئی. ایسا صحابی رسول جس کو چند منٹوں کی تھوڑی دیر کی گفتگو سننے کا موقع مل گیا، نبی سے ہاتھ نہیں ملا سکا لیکن دور سے نبی کو دیکھ لیا، وہ صحابی رسول بھی آج کے دور کے بڑے سے بڑے محدث، بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے پیر و مرشد، بڑے سے بڑے ولی سے کہیں زیادہ مقام رکھتا ہے، اور اس صحابی رسول کے پیر کی دھول بھی ان بڑی بڑی شخصیات سے زیادہ افضل ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ سوال کیا گیا کہ معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں، تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر سے یا ان کی سواری سے اڑنے والی دھول جو لوگوں کے ناک میں داخل ہوتی ہے یا اڑ کر کے بکھر جاتی ہے، وہ دھول بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہیں زیادہ عظمت رکھتی ہے، کہیں زیادہ مقام رکھتی ہے. یہ تصور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کرام کا تذکرہ آئے تو اپنی زبانوں کو تالا لگا لو، ان کی فضیلتیں سن لیا کرو، ان پر تنقید کرنے والے کو ڈھکیل کر کے باہر کر دیا جائے، یا تنقید کرنے والوں کا ساتھ دینے والوں سے برات کا اعلان کر دیا جائے. یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، ہمارے منہج کا مسئلہ ہے، ہمارے دین کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. اللہ کی قسم اگر صحابہ کرام پر ذرہ برابر بھی کسی نے تنقید کی تو وہ ایمان پر باقی نہیں رہ سکتا. اور آج کے دور میں چاہے لکھنؤ کی سرزمین ہو، ندوہ کے فارغین ہو، یا دوسرے مقامات پر صحابہ کرام پر یا امیر معاویہ پر غلط انداز کی تنقیدیں کرنے والے ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ، یہ سب کے سب لوگ خائن ہیں، مجرم ہیں. ان کو ایک منٹ کے لیے بھی مسلمانوں کے درمیان زندگی گزارنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے امیر معاویہ کے بارے میں یہاں تک زہر اگلا ہے کہ ان کے گھر میں ناچ گانے ہوتے تھے، ان کے گھر میں شراب پی جاتی تھی، ان کے گھر میں ایسا ہوتا تھا ویسا ہوتا تھا. اور میں رب کائنات کے دربار میں اس اسٹیج سے یہ التجا کرتا ہوں، اے رب کریم، تو نے جن صحابہ کے بارے میں اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا، ان پر شراب کا، ناچ گانوں کا، اس انداز کا اتہام لگانے والے تیرے حوالے کیے جاتے ہیں. اللہ کی قسم اگر انہوں نے رجوع نہیں کیا، توبہ نہیں کی، تو ان کے گھروں میں یہ جرائم ان کی آنکھوں کے سامنے انجام دیے جائیں گے اور یہ بلک بلک کر کے اس دنیا سے ہلاک ہو جائیں گے. ان کے پاس کسی اصلاح کا یا رجوع کرنے کا کوئی سادھن نہیں ہوگا. ابھی سویرا ہے، توبہ کر لی جائے، ابھی وقت ہے، رجوع کر لیا جائے، ابھی وقت ہے، رجوع کا اعلان کر دیا جائے.
اور ان چیزوں سے توبہ کر کے مسلمانوں کے درمیان شرک و بدعات اور منافقت کو پھیلانے سے، اپنے لیے اپنی آخرت کی تباہی کو مول لینے سے توبہ کر لی جائے، ورنہ انجام بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وہ ایک ادنا سے صحابی رسول تھے جو صفہ کے چبوترے پر گھنٹوں گھنٹوں رات رات بھر پڑے رہتے تھے، جن کو ابو ہریرہ کہا جاتا ہے۔ آستین میں بلی کے بچے چھپائے ہوتے تھے۔ ہریرہ کے باپ یہ لقب ہمارے نبی نے دیا۔ صفہ کے چبوترے پر رات رات بھر بیٹھے رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نبی کی زبان مبارک سے کوئی جملہ نکلے اور میرے کانوں میں نہ پڑے، میں چوک جاؤں۔ رات رات بھر بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے وہاں پڑے رہتے تھے، درس سنتے تھے، دین کو حاصل کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام اپنی مصروفیات ختم کر کے مسجد نبوی میں داخل ہوتے تو یہ ان کے سامنے بیان کرتے تھے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت کی روایتیں کون سی ہیں، پیاسوں کو پانی پلانے کی کیا فضیلت ہے، میرے پیارے حبیب نے کون سی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سمجھنے والے صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے۔ عالم یہ تھا کہ اسی کوشش میں اور اسی بے سر و سامانی کی زندگی میں غشی طاری ہوتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، غشی طاری ہوتی تھی، زمین پر گر پڑتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے، اور اسی صحابی رسول کو اس کا نتیجہ کیا ملتا ہے؟ ایک روز رب کائنات کی رحمت غالب آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کون ہے جو آ کر کے اپنی چادر کو پھیلائے، میں اس کو شریعت کا علم دے دوں، پھر وہ کبھی نہ بھولے۔ ابو ہریرہ جلدی سے دوڑے، چادر پھیلائی، آپ نے دعائیں دی۔ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد سے جو بھی سنتا تھا میرے دل میں نقش ہو جاتا تھا، میں کبھی بھولتا نہیں تھا۔ یہ ابو ہریرہ تھے جن کے بارے میں آج مسلکی اور منہجی یا ہمارے ہم مسلک روایتیں جب نہ ملے تو ہم ہی میں کا ایک طبقہ جو ہندوستان میں اکثریت میں ہے وہ یہ فتویٰ دیتا ہے کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ ہیں، دین کو سمجھنے والے نہیں ہیں، اسی وجہ سے آمین دفردین کی روایتیں نقل کرتے ہیں۔ آپ کی مرضی کے مطابق روایتیں ملیں تو صحابی کا مقام تسلیم ہے، اور روایتیں آپ کے امام کے مخالف مل جائیں تو اس کو غیر فقیہ کہہ دیا جائے، یہ کون سا انصاف ہے؟ اور یہی صحابی رسول ہیں۔ جب ایک مستشرق نے ان کے بارے میں تنقیدیں کی، تحریریں لکھی، ساری زندگی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر تنقیدیں کرتا رہا، غلط انداز کے اتہامات لگاتا رہا، اور یہ کہتا رہا کہ ایک ایسا صحابی رسول جس نے صرف 2 سال کی صحبت اختیار کی اور 5000 سے زیادہ روایتیں نقل کی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ مستشرق جب مرنے لگا تو اس دور کے علماء ذکر کرتے ہیں کہ مرتے مرتے چونک چونک کر کے چیختا تھا، آوازیں دیتا تھا اور کہتا تھا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، اور اسی تل ملاہٹ میں اس دنیا سے رب کائنات نے اس کو ذلیل و خوار کر کے یہاں سے تباہ کر دیا۔ اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ شان میں سرکشی کی، گستاخی کی، رب کائنات نے دنیا میں دکھا دیا کہ دنیا کے اندر صحابی کی توہین کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہم رب کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی دین کے نام پر چرب زبانی کرنا تو جانتے ہیں لیکن صحابہ کرام کی تنقیص و توہین کرتے ہیں، اے رب کائنات ان کے انجام کو بھی تو اپنے حساب سے جو مناسب سمجھتا ہے ہم ان کو تیرے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحابہ کرام کی تنقیص و توہین سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کرام کا ذکر آئے تو اپنی زبانوں کو روک لو، زبانوں پر تالے ڈال لو، ایسا نہ ہو کہ صحابہ کرام کے بارے میں
کچھ چیزیں قرید کر کے خلافت و ملوکیت کے بہانے سے مولانا مودودی کا اسلوب اختیار کر کے تم صحابہ کرام پر خلافت اور ملوکیت کی تفریق کے نتیجے میں پہلے امیر معاویہ پر تنقید کرو، اور یہ تنقید چلتے چلتے اما عائشہ تک پہنچ جائے، یہ تنقید چلتے چلتے ذو النورین عثمان غنی تک پہنچ جائے، اور ساری حدیں پار کر دی جائیں، ساری سرکشی کر دی جائے، اور وہ کتابیں ہمارے افراد اور احباب چھاپتے رہیں، اور ہمارے دوسرے احباب ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، یہ قطعاً برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا مقام بہت اونچا مقام ہے۔ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے مجلس میں آئے، دونوں میں تکرار چل رہی ہے، بحث چل رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے ہیں اور عمر بن خطاب کچھ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ کہا، پھر انہوں نے کچھ جواب دیا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ساری چیزیں میری نظر میں آپ کی محبت کے مقابلے میں مغلوب ہیں، یعنی ہر چیز کو میں آپ کے سامنے ہیچ سمجھتا ہوں، آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اتنی محبت نہ اپنے بچوں سے کرتا ہوں، نہ اپنی بیوی سے کرتا ہوں، نہ اپنے احباب سے کرتا ہوں، الا نفسی، مگر میں اپنے نفس سے محبت جو رکھتا ہوں وہ محبت آپ پر غالب ہے۔ آپ کی محبت میرے نفس کی محبت میں ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی اکون احب الیک من نفسک، جب تک میں تمہاری نظر میں تمہارے نفس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور فرمایا الآن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میری نظر میں آپ میری ذات سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی تھا، صحابہ کرام کی قربانی تھی، صحابہ کرام کا ایثار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ان صحابہ کرام کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے، ان کی عظمت کو تسلیم کرنے اور ان سے الفت و محبت کا اظہار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ اسی جذبہ ایمانی کے نتیجے میں ان کی اولاد کے اندر بھی وہی جذبہ ایمانی تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، انہی کے بیٹے، یہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ اتباع رسول میں شدت اختیار کرتے تھے۔ شدت اختیار کرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پانی پیا، پانی پینے کے ان آداب کا خیال کرنے کے ساتھ ساتھ انہی مقامات کا انتخاب کرتے تھے جہاں آپ نے بیٹھ کر کے پانی پیا ہے، وہیں پر جائیں گے، وہیں بیٹھیں گے، وہیں پانی پئیں گے۔ یہاں تک ملتا ہے کہ استنجا اور قضاء حاجت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن مقامات پر نکلا کرتے تھے، ابن عمر انہی مقامات پر جا کر کے اپنی حاجت کو پورا کیا کرتے تھے۔ یہ شدید تھے اتباع رسول میں، یہ مقام تھا صحابہ کرام کا، یہ عظمت تھی، یہ قربانی تھی صحابہ کرام کی علم کے حصول کے لیے۔ ایک صحابی رسول رضاعت کے بارے میں تاکید حاصل کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ کا سفر کرتے ہیں، صرف ایک روایت کو سمجھنے کے لیے۔ آج کے دور میں ہمارے نوجوان کے سامنے سوشل میڈیا کھل جائے، وہ اپنے آپ کو مفتی اور علامہ تصور کرتا ہے۔ صحابی رسول کے پاس یا صحابہ کرام کے پاس کون سے علم کی کمی تھی، لیکن ایک مسئلے کی صراحت کے لیے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا، یعنی آج کے دور میں 450 کلومیٹر، نہ سادن ہے نہ سواری ہے، اور اس دور میں اس طرح کے راستے بھی نہیں تھے، کانٹے ہیں، پہاڑ ہیں،
گڈھے ہیں، چلنا مشکل ہے، لیکن ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے اتنا طویل سفر کرتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے دمشق کا سفر کیا صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے۔ یہ صحابہ کرام کا ایثار تھا، ان کی قربانیاں تھیں۔ ابو ایوب انصاری رحمت اللہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے مصر کا سفر کیا جو 1500 کلومیٹر کے قریب ہے۔ اس دور میں یہ مسافت مزید رہی ہوگی، صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے اتنی طویل مسافت طے کر کے اس کو جا کر کے سنا اور اپنے گھر کو واپس آ گئے۔ یہ قربانی کا جذبہ تھا، یہ ایثار کا جذبہ تھا۔ آپ دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کو ذو النورین کہا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ان سے کیا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن سے فرشتے حیا کریں ان سے میں کیوں نہ حیا کروں۔ حیا کے اتنے عظیم مقام پر فائز تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حیا کی مثال فرشتوں کی مثال سے دے کر کے دنیا کے سامنے ایک مثال قائم کر دی۔ ایک فقیر انسان آتا ہے، ایک غریب اور حاجت مند انسان آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ میرے پاس کھانے پینے کا سادھن نہیں ہے، امکانات نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ عثمان غنی کے گھر میں ان سے دروازہ کھٹکھٹا کر کے اپنی ضرورت پوری کرنے کی اپیل کرو، وہ تمہاری ضرورت پوری کر دیں گے۔ وہ صحابی رسول جاتے ہیں، دروازے کے باہر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر سے آپس میں بحث و تکرار کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ اپنی اہلیہ سے، بیوی سے بحث کر رہے ہیں، اور کیا بحث کر رہے ہیں کہ تم نے آج رات میں چراغ کی بتی اتنی موٹی کیوں کر دی کہ 2 رات کا تیل 1 رات میں جل گیا۔ یہ عثمان غنی ہیں جنہوں نے بیر روما کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ یہ عثمان غنی ہیں جنہوں نے جیش عسرہ کو تیار کر کے جنت کی گارنٹی حاصل کی۔ یہ عثمان غنی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کو کھپریل سے ختم کر کے پتھر کا بنوا کر کے اپنے لیے جنت میں ایک قصر تیار کرنے کا سامان کیا۔ لیکن نجی زندگی میں یہ عالم ہے کہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ بتی اتنی موٹی کیوں کر دی کہ اس نے تیل 2 رات کا 1 رات میں چوس لیا۔ پتلی بٹی ڈالتی کہ زیادہ تیل نہ جلتا۔ یہ نجی زندگی میں یہ مقام اور یہ احتیاط تھا، یہ قربانی تھی۔ لہذا آج کے دور میں صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام پر تنقید اور صحابہ کرام کی تنقیص اگر آج کے دور میں ہم اس کو جائزہ لے کر کے سمجھنے کی کوشش کریں تو جو مکتب فکر یا جو بھی شخصیت قرآن و سنت اور منہج صحابہ سے جتنا دور ہے اس کے یہاں صحابہ کرام کی تنقید اتنی زیادہ پائی جاتی ہے۔ کوئی اپنے فقہ کی تائید میں کسی صحابی رسول کو اپناتا ہے، کسی دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی اپنے فقہ کی تائید میں کسی صحابی رسول کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے اور دوسرے صحابی رسول کی توہین کر دیتا ہے۔ کوئی اپنی فقہ کی تائید میں نہ جانے کون کون سے فیصلے کرتا ہے۔ تو جو منہج سلف سے جتنا دور ہے، اہل بدعت اور اہل کلام سے جتنا قریب ہے، اخوانی اور خارجی اور سروری فکر سے، جماعت اسلامی فکر سے جتنا قریب ہے، وہ صحابہ کرام کی اس عظمت کے بارے میں اتنا زیادہ متساہل ہے۔ یہ ایک ضابطۂ کلیہ ہے جو دین کی بنیادوں پر جتنا زیادہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہوگا وہ صحابہ کرام کے مقام کو اتنا زیادہ سمجھے گا، اور جس کی بنیادیں جتنی متزلزل ہوں گی، جتنا تساہل ہوگا، جتنا حقیقت سے دوری ہوگی، اتنا زیادہ وہ صحابہ کرام کی توہین کرے گا اور صحابہ کرام کی تنقیص بیان کرے گا۔ تو میں اصل موضوع پر آؤں گا کہ صحابہ کرام کی قربانیوں کی چند مثالیں آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں۔
اللہ رب العالمین ہم کو اس پر غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں گا، اگرچہ چند مثالیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ ایک شخص آتا ہے، امہات المومنین کے پاس اس کو بھیج دیا، ان کی روایت ہے ابو ہریرہ کی، بھیج دیا، وہاں جواب ملا کہ ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو امہات المومنین کے پاس بھیجا۔ امہات المومنین کے پاس جواب ملا کہ ہمارے پاس پینے کے پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس کو کیا نوازیں گے، کیا دیں گے، کیا تعاون کریں گے؟ اور آپ جائیں اسی دور کے آگے آنے والے دور میں جائیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہی اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے، گھر میں کچھ کھانے کا نہیں تھا، کچھ پینے کا نہیں تھا، چارپائی پر نبی آخر الزمان پڑے ہوئے تھے بیماری کے عالم میں، لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں تھا کہ آپ کے منہ میں ڈال دیں اور آپ کو آسودگی ہو جائے۔ یہ وہ نبی آخر الزمان جس کا 23 سالہ دور نبوت مکمل ہو رہا ہے، فرماتی ہیں صحیح بخاری کی روایت کے مطابق کہ ہماری طاقوں میں سے کسی طاق میں تھوڑا بہت جو یا کوئی غلہ پڑا رہتا تھا، اس کو نکالتے تھے، پکاتے تھے اور کھا کر کے آسودہ ہو جاتے تھے، لیکن اس وقت کچھ نہیں تھا، سارا صدقہ کر دیا گیا تھا۔ پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، یہودی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن بھی ہے، یہودی جو اسلام کو منہدم کرنے کی قسم کھا کر کے بیٹھا ہے، وہ یہودی پڑوس میں رہتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زرہ لے کر کے اس یہودی کے پاس گروی رکھی گئی اور گروی رکھ کر کے 2 سا جو ادھار لی گئی اور اس کا کھانا بنا کر کے آخری وقت میں پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا گیا۔ یہی اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک بار چاند دیکھتے تھے، پھر سے چاند دیکھتے تھے، پھر سے چاند دیکھتے تھے، 3 چاند دیکھ لیتے تھے، 3 مہینہ گزر جاتا تھا، لیکن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو فرماتی ہیں علی الاسودین، 2 سیاہ چیزوں پر 3 مہینے گزارتے تھے، کھجور کھاتے تھے اور پانی پی لیا کرتے تھے۔ یہ عالم تھا ہمارے نبی آخر الزمان کا، یہ عالم تھا قربانیوں کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے۔ ان کے پاس کوئی فقیر آیا، امہات المومنین کے پاس بھیج دیا۔ امہات المومنین نے کہا پانی کے سوا ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اس صحابی رسول کو ایک انصاری صحابی کے پاس بھیجا گیا کہ جاؤ، اس کے پاس کھانے پینے کا سامان ہوگا، وہ کھلائے گا۔ انصاری صحابی رسول نے اپنی بیوی سے کہا کہ نبی کا مہمان آیا ہے، اس کو آسودہ کرنا ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جو کچھ نوالے ہیں یہ بچوں کے لیے کافی ہوں گے، بچے ابھی تک بھوک سے بلبلا رہے ہیں، ان کو کھلا دوں گی تو ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ نہیں، میرے نبی کا مہمان ہے، اس کو واپس نہیں کر سکتا، اس وجہ سے اس کو بلا کر کے بیٹھایا، بیوی کو سمجھایا، کہا کہ بچوں کو دلاسا دے کر کے سلا دو، کسی بہانے سے چراغ بجھا دو اور میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، وہ سمجھے گا کہ میں کھا رہا ہوں، اس کو کھلا کر کے کھانا ختم ہو جائے گا۔ اس صحابی رسول کو آسودہ کر دیا۔ سویرے اٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، آ کر کے جب ان کا سامنا کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس عمل پر رب کائنات نے اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے، تعجب کا اظہار کیا ہے، اور آیت کریمہ نازل ہوئی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ یہ صحابہ کرام اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود بھوکے مر جائیں
لیکن کوئی فقیر بھوکا چلا جائے اس بات کو گوارا نہیں کرتے، چاہے اپنی ضرورتیں اور حاجتیں پوری ہوں یا نہ ہوں، لیکن دوسرے کی ضرورت پوری ہو جائے اس بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ رب کائنات نے صحابہ کرام کی یہ مثال بیان کر کے واضح کر دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے۔ یہ صحابہ کرام کی قربانی کا جذبہ تھا، اس کی پہلی مثال تھی۔ ایک مثال یہ ہے کہ مہاجرین کے لیے انصار نے جو قربانیاں پیش کی، اس کی کوئی مثال دنیا کی کسی تاریخ میں کسی قوم میں نہیں مل سکتی۔ مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، ان کے بچے کسی کے وہاں چھوٹ گئے، جائیدادیں کو مشرکین مکہ نے ضبط کر لی، بے سر و سامان مدینہ میں داخل ہوتے ہیں۔ انصار صحابہ کرام نے ان کے لیے اخوت کی جو مثالیں قائم کی، ان لوگوں نے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں رہنے والے انصاری صحابہ کرام نے اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر کے ہماری ضرورتیں پوری کی ہیں، خود کھانا چھوڑ دیا، بھوک برداشت کر لی، ہم کو آسودہ کیا، ہمارے لیے سامان خریدے۔ جن کے پاس زائد زمین تھی انہوں نے اپنی زمینیں ہمارے نام کر دی کہ تم کھیتی باڑی کرو، کماؤ، کھاؤ، اپنی تجارت میں ہم کو بغیر کسی معاوضے کے شریک کر لیا۔ یہ عالم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا، اور یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس چیز کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن الربیع انصاری رضی اللہ عنہ کے درمیان مؤاخات کرائی، بھائی چارہ پیدا کیا۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، تم جس سے چاہو میں طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت گزار لے گی، اس کے بعد تم شادی کر لینا۔ مؤاخات کی ایسی مثال، ایسی قربانی، ایسا ایثار کا جذبہ دنیا کی کسی قوم میں نہیں مل سکتا۔ اگر ان صحابہ کرام پر کوئی تنقید کرے یا تنقید کرنے والوں کا ساتھ دے تو کون سی بنیاد پر اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے؟ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں اور صحابہ کرام کے اس مقام کو لے کر کے چلیں۔ ان صحابی رسول نے مہاجر یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے معذرت کر لی، لیکن بازار کے بارے میں پوچھا، ان کو بازار لے جا کر کے تجارت کا سامان خریدوایا گیا، بازار سے ان کی ضرورتیں پوری کی گئی، اور بعد میں پھر انہوں نے کسی انصاریہ لڑکی سے شادی کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکباد پیش کی۔ صحابہ کرام کی قربانی اور ایثار کے جذبے کی ایک مثال ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ایثار تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ کیا گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھیجا کہ جاؤ اماں عائشہ سے کہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بغل میں ان کے لیے جو جگہ خالی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ جگہ مجھ کو ہبہ کر دی جائے، میری موت قریب ہے، شہادت قریب ہے، میری تدفین وہاں پر عمل میں آ جائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایثار کا جذبہ یہ کہتے ہوئے نبھایا کہ یہ مقام میرا مقام ہے، میں اپنے پیارے حبیب اور اپنے والد گرامی کے بغل میں اپنی موت کے بعد تدفین کی شکل میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن اسلام کے دوسرے خلیفہ نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے تو میں اس مقام کو ہبہ کرتی ہوں، ان کی تدفین وہاں کر دی جائے اور میں مسلمانوں کے عام قبرستان میں بقی کے اندر میری تدفین عمل میں آئے۔ یہ ایثار کا جذبہ تھا جو اس دور کی خواتین کے اندر بھی موجود تھا۔ اسی طریقے سے ایثار و قربانی کی ایک مثال یہ ہے،
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما ان نتصدق فقلت اليوم اسبق ابا بکر. کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم صدقہ کریں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کی کوشش کی کہ جلدی جلدی صدقے کا مال اکٹھا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر سبقت لے جاؤں، ان سے پہل کر جاؤں. کہتے ہیں کہ میں نے اپنا پورا مال جمع کیا، اس کا آدھا حصہ اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا حصہ لے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ابقیت لأہلک، اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو فرمایا جتنا آپ کے لیے لایا ہوں اسلام کے راہ میں صدقہ کرنے کے لیے اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑ کر کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو قبول کیا جائے گا. کہتے ہیں کہ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ابو بکر داخل ہوتے ہیں، اپنا سارا سرمایہ جو کچھ مال و دولت زندگی کی جمع پونجی تھی پورا لے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیش کر دیا. آپ نے ان سے بھی سوال کیا کہ ما ابقیت لأہلک، اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ تو فرماتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے سمجھ لیا کہ ساری زندگی بھی قربانی پیش کرتا رہوں تو ابو بکر پر سبقت نہیں لے جا سکتا. اسی وجہ سے کیونکہ ابو بکر کو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کا مقام حاصل ہے، ابو بکر کو اسلام کے پہلے خلیفہ ہونے کا شرف حاصل ہے، ابو بکر کو یہ مقام حاصل ہے کہ ان کی بیٹی رسول اکرم کی سب سے چہیتی بیوی تھی. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام دیا تھا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان امن الناس علی ابا بکر، میرے اوپر سب سے زیادہ احسان کرنے والے یہ ابو بکر ہیں. آج کے دور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر سوالیہ نشان کھڑا کرنے والے یا ان کو کافر قرار دینے والے رافضہ اور شیعہ اور ان کے ساتھ چلنے والے اخوانی سروری یا جماعت اسلامی کے افراد، ہم ان کا ساتھ دیں، صحابہ کرام کی ان تنقیصوں کو برداشت کیا جائے، اس توہین کو برداشت کیا جائے، اس کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے جو روایت ہمارے سامنے ہونی چاہیے. صحابہ کرام کے ایثار و قربانی کی ایک مثال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ ہے جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 400 دینار ایک تھیلے میں باندھے، اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ عبیدہ بن جراح کو یہ دے دو کہ خلیفۃ المسلمین نے آپ کی ضرورتوں کے لیے آپ کو ہدیہ دیا ہے، اور دیکھ کر کے آنا کہ وہ کیا کرتے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اس کو لیا، اپنی لوڈی یا خادمہ کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ اس میں سے 5 دینار فلاں غریب کو دے دو، 10 دینار فلاں غریب کو دے دو، اتنا مال فلاں کو تقسیم کر دو، اتنا مال فلاں کو تقسیم کر دو. ابھی تھیلا قبضے میں آیا نہیں کہ تقسیم کر کے ختم کر دیا گیا. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ معاذ بن جبل کے پاس دیکھو کہ وہ کیا کرتے ہیں. جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے فوراً وصیت کی اپنے غلام کو کہ جتنے غریب افراد میرے پاس آتے ہیں اپنی ضرورتوں کو لے کر کے میں ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پاتا ہوں، جاؤ اتنا ان کو دے دو، اتنا اس گھر میں پہنچا دو، اتنا اس گھر میں پہنچا دو. یہ ایثار و قربانی کا جذبہ تھا. اپنے پاس کھانے کا کچھ بچے نہ بچے، پینے کے لیے پانی ہو نہ ہو،
اپنے پاس امکانات اور سادن ہو نہ ہو، لیکن غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کر دیا جائے، یہ ایثار و قربانی کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، جس کو ابن المبارک رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد کے اندر، اور امام طبرانی نے سنن طبرانی کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کے ایثار و قربانی کے جذبے کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وفات، ان کے والد کی وفات ہو جاتی ہے۔ ان کے والد نے اپنے پیچھے جابر رضی اللہ عنہ کی کفالت میں 7 یا 9 بہنیں چھوڑی تھی۔ ایک روز یہ کہیں نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں سنا تھا یا کوئی علامت دیکھی تو فرمایا کہ کیا تم نے شادی کر لی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں شادی کر لی۔ فرمایا کس سے شادی کی؟ تو فرمایا ایک بیوہ عورت ملی تھی، اس سے شادی کر لی۔ آج کے دور کے احوال کے لحاظ سے ہمارے نوجوان اس کو سنیں کہ چھوٹی بہنوں اور گھر کے چھوٹے بچوں کی کفالت کا کیا مقام ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کسی باکرہ لڑکی سے شادی کرتے، کسی جوان لڑکی سے شادی کرتے، تلاعبها وتلاعبک، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی اور تم اس کے ساتھ کھیلتے، اپنی جوانی کے شوق پورے کرتے، اس کے ساتھ سکون حاصل کرتے۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے وفات کے وقت میرے لیے میری 7 یا 9 بہنوں کو میری کفالت میں چھوڑا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ باکرہ لڑکی سے شادی کروں اور وہ آنے کے بعد ان کے ساتھ کھیلنے کودنے لگے۔ میں نے ایک سمجھدار اور طیبہ اور بیوہ خاتون سے شادی اس لیے کی ہے کہ وہ آئے اور میری بہنوں کی پرورش کرے، تربیت کرے، ان کے کھانے پینے کا خیال کرے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ فیک، یہ دعا جس کو مل جائے اس کے لیے ساری دنیا ہیچ ہے۔ فرمایا رب کائنات تمہارے اندر برکت پیدا فرمائے۔ یہ صحابہ کرام کے ایثار کا ایک جذبہ تھا، صحابہ کرام کے ایثار اور قربانی کا ایک جذبہ۔ آپ دیکھیں خندق کے موقع سے، جب غزوہ خندق میں خندق کھودی جا رہی تھی اور وہاں پر کدال لے کر کے صحابہ کرام مزدوری کا کام کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھودتے تھے، کدال چلاتے تھے۔ بھوک اور پیاس کی شدت کے نتیجے میں صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے شکوہ کیا کہ ہم شدت کی بھوک کا شکار ہیں، ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں کہ پتھر کے وزن کے نتیجے میں بھوک کی شدت زیادہ محسوس نہ ہو۔ کرتا اٹھا کر کے دکھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ، ہمارا خاندان، ہمارا سرمایہ، ہمارا کاروبار، ہمارا مال و دولت، ہماری تجارت اور یہ ساری دنیا قربان جائے، آپ نے اپنا مبارک کرتا اٹھا کر کے دکھایا تو اس پر 2 پتھر بندھے تھے۔ صحابہ کرام نے ایک پتھر کے ذریعے اپنی بھوک کو تسلی دے دی تھی، لیکن ہمارے نبی نے 2 پتھر مانگ رکھے تھے۔ یہ ایثار و قربانی کا جذبہ تھا جو صحابہ کرام نے نبھایا۔ تو خندق کے موقع سے یہ واقعات ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آیا، کون کون سی قربانیاں، مال و دولت اور صدقے کی قربانیاں انہوں نے پیش نہیں کی۔ عہد صدیقی میں قحط سالی کا ایک دور آیا، لوگ بھوک سے مرنے کے قریب تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب صدقے کے بارے میں آگے بڑھنے کا موقع ملا تو 1000 اونٹ، 1000 اونٹ، اس دور میں جب غربت کی زندگی گزارتے تھے لوگ، 1000 اونٹ نکالے، اس پر غلہ لادا اور قحط سالی والے علاقے میں بھیج کر کے اس کو تقسیم کرا دیا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کر دی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ صحابہ کرام کے جذبے کی ایک مثال آپ کے سامنے ابتدا میں ذکر کی گئی کہ ابو بکر و عمر بھوک سے بلک رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وجہ سے باہر نکلے ہیں
اور جب نعمت ملتی ہے تو فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. آج کے دور میں کسی کو منصب مل جائے، عہدہ مل جائے، کوئی کسی بڑے منصب پر بیٹھ جائے، کسی عہدے پر فائز ہو جائے، کسی علاقے کا ذمہ دار بنا دیا جائے، کسی مسجد کا صدر بن جائے، تو ایسی صورت میں مال کہاں سے آتا ہے، کیسے خرچہ کرتا ہے، کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے. لیکن وہ دور تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک اور پیاس کی شدت کے نتیجے میں اس کے بعد ملنے والی نعمتوں کے سامنے کہتے ہیں کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں ان کو کسی طبیب نے یہ بتایا کہ فلاں بیماری میں آپ کو شہد کا استعمال کرنا ہے، شہد کھائیے، شہد کا استعمال کیجئے. تو اپنی شورا کو بلاتے ہیں، سارے ارکان کو جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بیت المال میں جو شہد جمع کیا گیا ہے وہ فقراء اور مساکین کا حق ہے. اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں اپنی ضرورت بھر کا شہد اس میں سے لے کر کے استعمال کر لوں. صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ کو بیت المال سے مال خرچ کرنے کا اختیار حاصل ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ انصاف کا تقاضا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہونے کے قریب تھی. وصیت کرتے ہیں کہ میری فلاں جائیداد بیچ کر کے بیت المال میں جمع کر دی جائے، میرا فلاں مال بیچ کر کے بیت المال میں جمع کر دیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دور خلافت میں کوئی چیز میں نے ایسی استعمال کر لی ہو بشری تقاضے کے نتیجے میں جو میرا حق نہ ہو، لہذا اس کو ادا کر دیا جائے. یہ تھا مسئولیت کا احساس اور یہ ایثار و قربانی کا جذبہ. رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ احد کی جنگ میں، غزوہ احد میں صحابہ کرام نے، چاہے ابو دجانہ ہوں یا دوسرے صحابہ کرام ہوں، کون سے ایثار و قربانی کا جذبہ ہے جس کی مثالیں آج نہ دی جا سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پہاڑی کی آڑ میں بیٹھایا گیا. دشمنان اسلام مشرکین مکہ تیر پھینکتے تھے، خنجر پھینکتے تھے، بھالے پھینکتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کر دیا جائے. صحابہ کرام پر ہمارے پورے کے پورے قربان جائیں خاندان اور مال و دولت. صحابہ کرام نے دشمنوں کی جانب اپنی پیٹھ کر دی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اپنا چہرہ کیا. لوگوں نے اس کا سبب ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے ایسا اس وجہ سے کیا کہ اگر دشمنوں کی جانب چہرہ کرتے اور کوئی تیر کمان آ رہا ہے، کوئی تیر آ رہا ہے، تو بشری تقاضے سے خوف کے نتیجے میں کنارے ہو جائیں گے. اور ایسا نہ ہو کہ کنارے ہوں تو ہمارے نبی کے اوپر وہ وہاں چلا جائے، وہ زخمی ہو جائے، اس کو نقصان اور تکلیف ہو. لہذا پیٹھ دشمنوں کے حوالے کر دی. تیر آتے گئے، بھالے پھینکے جاتے رہے، ان کی پیٹھ پر زخم ہوتا رہا، لیکن نبی کے اوپر آنچ نہیں آنے دی، اسی میں شہید ہو گئے. یہ صورتحال تھی صحابہ کرام کی. صحابہ کرام کا مقام یہ تھا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا مسئلہ آیا، صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا. یہ اختلاف ہوا کہ خلیفہ کس کو متعین کیا جائے. تو سارے کے سارے صحابہ کرام آپس میں پریشان تھے. ایک صحابی رسول نے اٹھ کر کے کہا الائمۃ من قریش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ائمہ قریش سے متعین کیے جائیں، خلافت قریش سے متعین کی جائے. ایک روایت آئی سارے کے سارے صحابہ کرام اس کے سامنے تنازل کر کے جھک گئے اور دیکھا کہ قریش میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے. بلا کسی اختلاف کے
اتفاق کے ساتھ ان کو خلیفہ متعین کر لیا گیا۔ یہی ابو بکر صدیق تھے جب لشکر اسامہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں روانہ کیا گیا، اور جرف کے مقام پر جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو خبر ملی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت بگڑ رہی ہے، آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے۔ وہیں لشکر کو روکا، اعادت کے لیے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ بولنے کی طاقت نہیں تھی، انگلی رکھ دی منہ پر کہ خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو۔ نہ سننے کی طاقت ہے، نہ بولنے کی طاقت ہے، نہ کروٹ لینے کی طاقت ہے، نہ خود چلنے کی طاقت ہے۔ اماں عائشہ کی پیٹھ پر سہارا لیتے ہیں، ران پر مبارک سر رکھتے ہیں۔ لشکر اسامہ کے لیڈر اسامہ بن زید واپس آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ چاروں جانب سے دشمنان اسلام نے اسلامی سلطنت کو نشانہ بنا کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ مانعین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ نئے نئے فتنے اٹھنے لگے۔ لشکر اسامہ کی روانگی کی مخالفت کرنے والے خود صحابہ کرام کھڑے ہو گئے کہ ایک 16-17 سال کا بچہ کیسے ایک لشکر کی قیادت کر کے جا کر کے جنگ کرے گا، لہذا اس کا لیڈر بدل دیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے جذبے ایمانی کے ساتھ، ایمانی غیرت کے ساتھ نکلتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر زکوٰۃ دینے والوں نے اونٹ کو باندھنے کی ایک رسی بھی روکی تو میں ان سے جنگ کروں گا، میں ان سے قتال کروں گا، کیونکہ انہوں نے دین کی ایک بنیاد کا انکار کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ کی قسم جس لشکر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا حکم دیا تھا، قیادت متعین کر دی تھی، ایک نوجوان کو اس کی قیادت عطا کی تھی، اللہ کی قسم اگر اس مدینہ پر دشمنان اسلام حملہ کر دیں اور میرے جسم کو کوے اور درندے اور چیل نوچ لے جائیں، اس کے باوجود میں لشکر اسامہ کو روکنے کا سادھن نہیں کر سکتا۔ خود پیدل چلے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سوار کیا اور دور تک چھوڑ کر کے آئے اور فرمایا کہ نہیں، حکم رسول کے بارے میں کوئی تعویل و توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ سارے صحابہ کرام نے تنازل اختیار کیا۔ لشکر اسامہ پوری کامیابی کے ساتھ گیا، پوری فتح یابی کے ساتھ واپس آیا۔ مدینہ پر نشانہ بنانے والے یہود و نصارہ اور مشرکین جو بیٹھے تھے، ان کے دلوں میں اسی سنت کی پیروی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے یہ رعب ڈال دیا کہ جب ان کا سب سے عظیم قائد فوت ہو گیا، اس کے باوجود ان کے اندر حکمت عملی، بہادری، جرأت اور لشکر کو روانہ کرنے کا یہ جذبہ موجود ہے، تو ایسی قوم کو زیر کر پانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کے جذبے ایمانی کی چند مثالیں تھی، قربانی اور ایثار کی چند مثالیں تھی۔ رب کائنات ہم کو ان مثالوں کو سمجھنے، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ان صحابہ کرام کے بارے میں جن لوگوں نے بھی کوئی مجرمانہ قدم اٹھایا ہے، ان سے ہم برات کا اعلان کر دیں، ان سے عداوت کا اعلان کر دیں، ان کے لیے اپنی مسجدوں کو بند کر دیں، اپنے خاندانوں کو تالا لگا دیں۔ ایسے افراد جو خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ کرام پر تنقیدیں کریں، ایسے افراد جو صحابہ کرام پر تنقید کرنے والوں یا صحابہ کرام کو کافر کہنے والوں یا اماں عائشہ کو زانیہ کہنے والوں کا ساتھ دے کر کے ان کے ساتھ چلیں، محبت و الفت کا اظہار کریں، ایسے لوگوں سے ہم کو کبھی بھی خیر کی امید نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے لوگوں سے برات کا اعلان کرنا ہماری مذہبی، منہجی، عقیدے کی ذمہ داری ہے۔ رب کائنات ہم کو یہی ایمانی غیرت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا
محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.